اور وہ ہے عمل الصالحات، یعنی جو نیک اعمال کریں۔ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اگر وہ اسلامی تعلیمات سے نہ ٹکراتی ہو اور جو قرآن، صحیح احادیث اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہو جائے، وہ نیکی ہے۔ اور نیکیوں میں بعض نیکیاں ہم پر فرض ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام کہا، یعنی اسلام کی بنیادیں کہا۔ اس کا ذکر اگر ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 7، یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 7 میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلام کی 5 بنیادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ 5 وہ بنیادیں ہیں: شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، جس کا معنی ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ صلاح قائم کرنا، یعنی نماز کے ذریعے اللہ کی عبادت کا نظام اس دھرتی پر قائم کرنا۔ صاحب استطاعت لوگ زکوٰۃ دینا، صاحب استطاعت لوگ حج کرنا، اور صاحب استطاعت لوگ رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھنا۔ ایک بڑی اہم بات جو میں آپ تمام کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی 5 بنیادوں میں پہلی بنیاد کے علاوہ باقی 4 جو بنیادیں ہیں اس پر عمل کرنا بآسانی سمجھ میں آتا ہے، جیسے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو۔ اگر کہا جائے تو عمل کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں جو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جب اسلام کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ کا ذکر آ گیا تو مسلمانوں نے سمجھا کہ اس سے مراد ایمان لانا ہے۔ ایک بڑی اہم بات جو میں آپ تمام کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی 5 بنیادوں میں پہلی بنیاد کے علاوہ باقی 4 جو بنیادیں ہیں اس پر عمل کرنا بآسانی سمجھ میں آتا ہے، جیسے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو۔ اگر کہا جائے تو عمل کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں جو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جب اسلام کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ کا ذکر آ گیا تو مسلمانوں نے سمجھا کہ اس سے مراد ایمان لانا ہے، جبکہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 7 میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 کی طرح آمنا باللہ کی طرح آمنا کا لفظ نہیں ہے، بلکہ شہادتی اللہ الہ ہے، شہادتی کا لفظ استعمال ہوا، اور شہادتی کہتے ہیں گواہی دینے کو۔ تو شاید سب مسلمانوں نے سمجھا کہ گواہی اپنے آپ ہی کو دینا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس سے مراد ہے کہ ان تمام انسانوں کو جو غیر مسلمان ہیں ان کو بتا دو، ان کو گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس سے یہ مراد ہے تاکہ آخرت کے دن ہم اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اے اللہ آپ پر اور آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی گواہی ان سب غیر مسلمانوں کے دی، جس کے لیے آپ سب سے بہترین گواہ ہے۔ میں خود بھی گواہ ہوں اپنے اس عمل پر، اور وہ تمام غیر مسلمان بھی گواہ ہیں جن کو میں نے میرے اسلام پر ایمان کی گواہی دی تھی اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی تھی۔ یہ ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات جو ہم کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام کی 5 بنیادوں میں پہلی بنیاد کے علاوہ جو 4 بنیادیں ہیں، یعنی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ دینا، ان سب کے لیے، ان چاروں کے لیے وقت، جگہ اور تعداد یہ طے کر دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہمارے لیے طے کر دی۔
اس کا ذکر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں ہے، یعنی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں دیا، یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں دیا، اور زکوٰۃ کی تعداد صحیح احادیث میں بیان کر دی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کا حکم سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 26 سے 39 تک دیا، یعنی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 26 to 39 میں دیا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرنے کی جو تفصیلات ہیں وہ صحیح احادیث میں بیان کر دیے گئے۔ اور اسی طریقے سے روزے رکھنے کا حکم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں بتایا گیا، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے مسائل صحیح احادیث میں آ گئے۔ لیکن جیسے کہ میں نے بتایا، ان چاروں کے لیے وقت، جگہ اور تعداد یہ طے ہے، لیکن اسلام کی پہلی بنیاد کے لیے یعنی کلمہ طیبہ پر عمل کرنے کو ہم جب دعوت دین کہتے ہیں، اس کے لیے دعوت کا کام کرنے کے لیے کوئی وقت، کوئی دن یا کوئی بھی جگہ مقرر نہیں ہے، بلکہ بالغ ہونے سے لے کر موت آنے تک دعوت کا کام فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعوت کا کام صرف علماء حق اور چند قسم کے مسلمانوں کو کرنا ہے، بلکہ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر مسلمان کو دعوت کا کام کرنا ہی پڑے گا، اور دعوت دین عامل الصالحات میں سب سے پہلی بڑی نیکی ہے، اور باقی تمام فرض، واجب، سنت، نوافل نیکیاں اس کے بعد ہے۔ اگر ہم صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 666 یعنی والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 667، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس حدیث میں تعلیم دے رہے ہیں کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے ہم کو کتنا علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیا ہم کو قرآن کی حافظہ ہونا چاہیے، اسلام کی عالمہ ہونا چاہیے، شریعت کی مفتیہ ہونا چاہیے، یا پھر ہم کو زبردست انگلش، اردو یا فارسی بولنے آنا چاہیے؟ ان چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس حدیث میں بلغوا انی ولو آیا، اگر تم کو میرے بارے میں ایک چیز بھی معلوم ہو جائے دوسروں کو بتاؤ جن کو معلومات نہیں ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں ہم کو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان کو کچھ بھی چاہے ایک بات بھی صحیح چیز معلوم ہے اسلام کے بارے میں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم یہ دوسروں تک ان کو بتا دیں۔ اور دوسری اہم بات، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اب ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے کہ وہ ان تمام انسانوں کو بتا دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا معبود نہیں مانتے، ان کو سکھا دیں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب ہر مسلمان کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اب ہم پر فرض ہو چکا ہے کہ ہم ان تمام انسانوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے ان کو سکھا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اسلام کی دوسری سب سے بڑی نیکی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اسلام کی دوسری سب سے بڑی نیکی اتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی شریف کی حدیث میں حدیث نمبر 2718 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی اسلام کی دوسری سب سے بڑی نیکی ہے، اور وہ نیکی ہے صلاح، جسے ہم اپنی عام زبان میں نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد آدمیوں کو صلاح سے متعلق کوئی چھوٹ نہیں دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد آدمیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ با جماعت مساجد میں نماز پڑھیں، لیکن اس کے برخلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ چھوٹ دی، یہ اجازت دی ان کی سہولت کے حساب سے کہ عورتیں اپنی گھر میں با جماعت نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن
ہم عورتوں کو اسلام میں یہ بھی اجازت ہے کہ اگر ہم عورتیں مساجد جانا چاہتی ہوں، مسجد جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو ہمارے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں نہ روکیں، چاہے ہم رات کے وقت کی نمازوں میں ہی مسجد کیوں نہ جانا چاہیں۔ اس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 823 سے 825 میں آ گیا، یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 823 to 825۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں حدیث نمبر 566 میں یعنی 567 میں یہ بتایا کہ عورتوں کے لیے افضل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ ہم کو افسوس ہونا چاہیے، ہم کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ میں اسلام کی دوسری سب سے بڑی نیکی یعنی نماز سے تو میلوں دور ہوں، اور اسلام کی پہلی سب سے بڑی نیکی دعوت دین کا تو تصور ہی نہیں رہتا۔ ہم کو ہر ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اسلام کی سب سے پہلی نیکی دعوت دین کو تو میں چھوڑ ہی چکی ہوں، اور دوسری سب سے بڑی نیکی یعنی 5 وقت کی نماز 5 بار اذانوں میں یاد دلانے کے باوجود بھی نہیں کرتی۔ پھر پوچھیے اپنے آپ سے کیسے بن سکتے ہیں ہم کامیاب عورت؟ ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، مسلمان عورت کے ناطے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعوت دین اور 5 وقت کی پابندی سے نماز، اگر ہم ان چیزوں پر پابندی کر لیں تو پھر ہمارا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت دین سے جو ہماری محبت ہے یہ ظاہر ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم دعوت دین اور 5 وقت کی پابندی سے نماز، ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ادا نہیں کرتے اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ایسے ہمارے تمام دعوے جھوٹے ہیں۔ ہمارا ایمان اس حد تک کمزور ہو گیا ہے کہ دنیا میں تھوڑی مصیبت، تھوڑی آفت اگر آ جائے تو ہمیں مرتد یا منافق بنا سکتی ہے، یا پھر ہم اتنے گنہگار بن جاتے ہیں کہ مرتے دم تک ہم کو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور ہم ویسی ہی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ذرا پوچھیے اپنے آپ سے، اگر میں دعوت دین کا کام نہیں کرتی، لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں بلاتی، اور اگر میں 5 وقت کی پابندی سے نماز نہیں پڑھتی یا چھوڑ دیتی ہوں، تو پھر پوچھیے اپنے آپ سے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت؟ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ دعوت دین اور 5 وقت کی نماز اتنی زیادہ اہم ہے، لیکن ہم مسلمان عورتیں ایسے لگتا ہے کہ پچھلے زمانے کی عورتوں کے بنسبت ہم کو سونا خریدنے، پیسہ جمع کرنے، جائیداد جمع کرنے کی لالچ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دنیا کی خوشیوں کے خاطر ہم نے آخرت کی کامیابی کو ہم نے بیچ ڈالا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم ولو کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی یعنی گناہوں کو خریدا ہدایت یعنی کامیابی کے بدلے، تو پھر ان کی یہ تجارت یعنی ان کا یہ ٹرانزیکشن، ان کا یہ بزنس، ان کو کوئی پروفٹ، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کبھی بھی کامیاب نہیں کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم مسلمان عورتیں دنیاوی کامیابی کے پیچھے، نام شہرت کمانے کے پیچھے ہم نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا۔ بس ہم نے صرف یہی دیکھا کہ دنیا میں ہم کو کیا ملا ہے، لیکن یہی دنیا کے خاطر اگر ہم اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ذرا سوچئے ہم اپنی آخرت کو بیچ رہے ہیں۔ ہم نے جہنم خریدی، جنت کو ہم نے بیچ دی، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ بس اس دنیا میں ہم اتنے بزی ہیں، اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے نافرمانی کی ہے۔ آج ہم میں سے اگر آپ دیکھیں گے، ترقی کا نام لے کر حجاب یعنی پردے کو ہم نے ترک کر دیا، اور کھلے ذہن کا نام لے کر آج اگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری کئی لڑکیاں غیر محرم مردوں کے ساتھ کام کرنا،
اٹھنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا، ہاتھ ملانا، گلے میں ہاتھ ڈالنا، بوسے لینا، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے اور کہا یہ تو صرف فرینڈشپ ہے، اور اب اس فرینڈشپ کے تقاضے غیر مسلمان مردوں کے ساتھ بھی پورے کر رہے ہیں، اور ایسا پورا کرنا، ان فرینڈشپ کے تقاضوں کو غیر مسلمان مردوں کے ساتھ پورا کرنا کوئی عیب ہی نہیں رہا، اور اس کو آئی ٹی انڈسٹری، ایم این سیز، ملٹی نیشنل کمپنیز، سافٹ ویئر کمپنیز کا پیمانہ اس کو بتایا جا رہا ہے۔ میں پوچھتی ہوں، اگر ہم میں سے کوئی ایک لڑکی کسی اسپورٹس میں نام کماتی ہے تو ہماری کئی مسلمان مائیں چاہتی ہیں کہ ہم بھی اس لڑکی کی طرح نام کمائیں۔ اس کا معنی یہ ہوا، اگر ایک لڑکی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہے دنیا میں نام، دنیا میں پیسہ، دنیا میں شہرت کمانے کے خاطر، تو ہماری کئی مائیں چاہتی ہیں کہ ہم بھی اسی طرح نام کمائیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مسلمان امت ایک جسم کی مانند ہے، ایک لائک اے ہیومن باڈی، کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوگی تو پھر پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ ہماری تمام مسلمان بہنیں غلط کاموں میں ملوث ہیں، میں یہ نہیں کہتی، لیکن اگر کوئی ایک مسلمان لڑکی بھی، اگر ہم میں سے کوئی ایک مسلمان عورت اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتی ہے دنیا میں نام، پیسہ، شہرت کمانے کے لیے، تو پھر یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم شرمندہ ہو جائیں۔ اگر آج کوئی انڈین دوسرے ممالک میں ٹیررسٹ کہہ کر پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے تمام انڈینز وہ لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ ایک انڈین نے ہمارا نام خراب کیا۔ ذرا سوچئے کہ ہم مسلمان آج دعوت دین کا کام ہم نے چھوڑ دیا، 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور کھلا کھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، تو بھلا بتائیے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت؟ والدین اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان ہے، اور کئی تقاریر دینے والے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ لوگ والدین کی فرمانبرداری کے بارے میں اولاد کو بتائیں تاکہ اولاد زندگی بھر ماں باپ کی فرمانبرداری کرے۔ الحمدللہ کئی تقاریر کرنے والے لوگ اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ لوگ ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، اور ان کو صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 2 سناتے ہیں، یعنی صحیح بخاری جلد نمبر والیوم نمبر 8 حدیث نمبر 2، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل تمہاری ماں ہے۔ اس کے بعد صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں ہے۔ تیسری بار صحابی نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں ہے۔ چوتھی بار جب صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا باپ۔ اگر میں یہ کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا تمغہ یعنی گولڈ میڈل ماں کو دیا، چاندی کا تمغہ یعنی سلور میڈل بھی ماں کو دیا، اور تانبے کا تمغہ برونز میڈل بھی ماں کو دیا، اور کانسلیشن پرائز تسلی کا انعام باپ کو دیا، اگر میں ایسا کہتی ہوں تو میں غلط نہیں ہوں۔ اور اگر آپ غور کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ حدیث نمبر 2781 میں فرمایا، یعنی ابن ماجہ حدیث نمبر 2781 میں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کی علماء حق تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کسی بھی انسان کا داخلہ جنت میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ماں اس سے راضی نہ ہو۔ اور اگر آپ غور کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں پر لعنت بھیجی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، تو وہ 3 لوگوں میں سے ایک انسان اس قسم کا ہوگا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ اور اگر ہم یہ قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 16 میں، یعنی سورہ نمبر 46 آیت نمبر 16 میں، کہ اس وقت تک آپ کو ہر انسان کو اس کی نیکیوں کا اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہوں۔ آج میں آپ سب کو ماں باپ کی فرما برداری کے اسلامی شرط سکھانا چاہتی ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اسلام نے ماں باپ کی فرما برداری کو اتنی اہمیت دی، وہی اسلام نے ماں باپ کی نافرمانی کا بھی حکم دیا، جو ہمارے معاشرے میں اکثر بتایا نہیں جاتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام نے ماں باپ کی فرما برداری کی اہمیت بھی بتائی اور ماں باپ کی نافرمانی کا بھی حکم دیا۔ یہاں بیٹھی میری کئی مائیں اور اولاد والی بہنیں یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں ان کی اولاد کو نافرمانی کرنا سکھا رہی ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ میں ان ماؤں کو بھی یہ تعلیم دے رہی ہوں کہ آپ لوگ کن باتوں پر اپنی اولاد کو فرما برداری کے لیے حکم نہیں دے سکتی، کیونکہ بعض فرما برداریاں کروا کر یہ مائیں اور ان کی اولاد کے باپ خود گنہگار بن رہے ہیں اور اولاد کو بھی گنہگار بنا رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8، اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 to 15، یعنی سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور 15 میں بتایا کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کا حکم دے تو ماں باپ کی نافرمانی کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے کسی اور کی اطاعت نہیں کرنا۔ ان آیتوں اور حدیث کے ضمن میں ایک بات صاف صاف ہو گئی کہ ماں باپ کی فرما برداری افضل ہے، لیکن اگر ماں باپ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سکھاتے ہیں، اولاد نافرمانی کرنا تو گوارا ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام میں ماں باپ کی فرما برداری بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں جہاں پر اللہ نے کہا کہ اس کو پورے کرو، اگر وہ پورا کرتے ہوئے چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ تم کو کہیں کہ اس کے خلاف جاؤ، اس معاملے میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ آئیے میں چند عام آپ کو مثالیں لیتے ہوئے سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ماں باپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ جہیز مانگے، اور اگر لڑکا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے جہیز نہیں مانگتا اور وہ یہاں پر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ماں باپ اپنی لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ حجاب کرنے کی ضرورت نہیں، تم برقع مت پہنو، تم اپنے پردے کو ترک کر دو، پردہ مت کرو، تو اس معاملے میں ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے گی، کیونکہ ماں باپ اس معاملے میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، یعنی سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 کی ماں باپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا، ان معاملوں میں ہی ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں گے جہاں پر ماں باپ آپ کو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر ابھارتے ہوں۔ میں یہاں بیٹھی میری تمام ماؤں سے اور اولاد والی بہنوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس ماحول میں آپ اپنی اولاد کو بڑا کر رہی ہیں، اگر اس ماحول میں آپ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سکھائیں گی تو اولاد بڑی ہو کر آپ کی نافرمانی ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نافرمانی کرے گی۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہو گیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں ٹی وی جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ناچ گانے، بے حیا فلمیں، ٹی وی سیریلز، جیسے کہ کیونکہ جو مشہور ٹی وی سیریلز ہے کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، کہانی گھر گھر کی، یہ جو سیریلز ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان ٹی وی سیریلز پر جہاں پر خاص طور پر غیر اسلامی آپ کو رسمیں بتائی جاتی ہیں، دوسرے مذہبوں کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، تو ایسے سیریلز دیکھ کر ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے تبصرے کرتے ہیں اولاد کے سامنے، اور پھر یہی ماں باپ، نانیاں یا دادیاں، یہ لوگ
5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر اولاد پل رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، تو بھلا بتائیے کیسے اولاد فرما بردار اور نیک و صالح ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ دوسروں کی چغلی، دوسروں کی برائی، دنیاوی اعتبار سے مقابلہ کرنا، چاہے اپنے دوست احباب میں ہو یا رشتہ دار میں ہو، ایسے ماحول میں اولاد بڑی ہو رہی ہے، تو بھلا بتائیے کیسے اولاد نیک و صالح ہو سکتی ہے؟ شوہروں سے چھپا کر بیوی اپنے مائکے والوں کی مدد کرتی ہے اور اولاد کو سکھاتی ہے کہ تم اپنے باپ سے جھوٹ بولو۔ مائکے والوں کا سسرال والوں کے خلاف اولاد کو برائی کرنا اور سسرال والوں کا مائکے والوں کو گرا کر دیکھنا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ تو ایسے ماحول میں ہم کیسے توقع کریں کہ ہماری اولاد نیک و صالح فرما بردار ہو جائے؟ آج جو ہمارے پاس شادیوں کا ماحول ہے، جس میں غیر اسلامی رسمیں جیسے منجے، سانچک، جلوہ، چوتھی، جو تمام ہم غیر اسلامی رسمیں کر رہے ہیں، جہاں پر کئی مسلمانوں کی شادیوں میں آرکیسٹرا پروگرامز، گانا بجانا، غیر محرم مردوں کے ساتھ ڈانس کرنا، اٹھنا بیٹھنا، ایسے ماحول میں اگر اولاد دیکھ رہی ہے کہ ان کی مائیں اور بہنیں اپنے جسم میں یعنی اپنے جب ساڑی پہنتی ہیں تو اپنا پیٹھ یہ غیر محرموں کے سامنے بتا رہی ہیں، تو پھر ایسے ماحول میں رہ کر اولاد کیسے فرما بردار ہو سکتی ہے؟ اور ذرا سوچئے کہ شادیوں کے ماحول میں جب لڑکیوں کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، مزاح کریں، اور ہماری کئی مائیں اور بہنیں بھی یہ کرتی ہیں، تو پھر ایسے ماحول کے اثر میں لڑکیاں عاشقی معشوقی نہیں کریں گی تو پھر کیا کریں گی؟ ذرا سوچئے، باپ نے کبھی عقیقہ کی دعوت تو نہیں دی، یہ کہا کہ شوہر تمہارا عقیقہ کر دے گا، لیکن ہر سال پابندی سے لڑکی کی برتھ ڈے ضرور بنائے گا، دھوم دھام سے، جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے ماحول میں جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سکھایا جا رہا ہے، کیسے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے؟ ذرا سوچئے کہ اتنی ساری مثالیں لینے کے باوجود ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس طریقے سے ہم نے پرورش دی اس کا ہی مزہ ہماری اولاد ہم کو چکھائے گی۔ جوائنٹ فیملی کا نام، یعنی جو مسلمانوں نے کہا کہ متحد خاندان، یونائٹڈ فیملی، جوائنٹ فیملی کا جسے اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، جہاں پر اولاد نے دیکھا کہ ان کی مائیں، ان کی بہنیں، یہ لوگ اپنے کمر کا یعنی پیٹھ کا حصہ دیور، جیٹھ، غیر محرموں کے سامنے دکھاتے ہیں، جہاں پر ہماری مائیں اور بہنیں وہ لوگ تنگ بلاؤز، کھلے گلے کا بلاؤز، یا پھر جس میں جسم زیادہ دکھتا ہو، ایک دم ایسے بلاؤز جس میں جسم زیادہ دکھ جاتا ہو، ایسے بلاؤز پہنتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے دیور، جیٹھ کے سامنے نکلتی ہیں۔ ایسے ماحول میں جب اولاد بڑھ رہی ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں، تو بھلا ذرا پوچھیے اپنے آپ سے کیسے ہماری بیٹیاں فرما بردار ہو سکتی ہیں، کیسی ہماری اولاد فرما بردار ہو سکتی ہے؟ میں نے آج تو آپ کو چند عام مثالیں بتائیں، ذرا سوچئے ایسی کتنے چیزیں ہوں گی، اگر ہم تصور کرنے بیٹھ جائیں گے تو گھنٹے نکل جائیں گے، کہ اگر ہم ایسا ماحول اپنی اولاد کو دیں گے تو اولاد نافرمان نہیں نکلے گی تو کیا نکلے گی؟ میں یہاں بیٹھی میری تمام ماؤں اور اولاد والی بہنوں کو یہ نصیحت کے طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس طریقے کا بیج، مثال دے کر بتانا چاہتی ہوں کہ جس طریقے کا بیج آپ بو گے اس کا ہی درخت نکلے گا اور اسی درخت کے پھل نکلیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بینگن کا بیج بو گے اور امید کریں گے کہ آم کا درخت نکلے، یہ تو ہو نہیں سکتا، اور اس درخت پر آم لگنے کی بھی آپ گنجائش نہیں رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنی اولاد کو ایسا ماحول دے رہے ہیں جہاں پر کھلا کھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جا رہی ہے، تو یہی اولاد آپ کو نافرمانی کا مزہ بھی چکھائے گی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرے گی۔ اب اگر آپ غور کریں گے کہ ماں باپ، بھائی بہن، تمام جو ہمارے مسلمان معاشرے میں جو چیز عام ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ کئی مسئلوں میں لڑکی کی رضا اہم نہیں ہوتی، دوسرے مسئلوں میں ہو سکتی ہے، لیکن جب شادی کی بات آ گئی تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے
کہ ماں باپ جب اپنی لڑکیوں کی شادیاں ان کی مرضی کے خلاف کرتی ہیں تو یہاں پر لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے. کیونکہ اگر ہم صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 7 حدیث نمبر 66 یعنی والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 67، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے وہ کنواری لڑکیاں ہوں یا عدت گزار چکی بیوائیں یا مطلقائیں ہوں، ان کی رضا، ان کی مرضی سب سے اہم ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی ماں باپ کہیں اور نہیں کرا سکتے. اور اگر ہم صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 69 پڑھیں گے، یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 69 پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خنسا رضی اللہ عنہ ایک صحابی آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں، تمہارا نکاح حرام ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑکی کی مرضی شادی کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. اور اگر کسی لڑکی کو زور زبردستی کی جاتی ہے اور لڑکی ڈٹ جاتی ہے کہ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی کسی سے، تو پھر لڑکی کو پورا اختیار ہے کہ وہ یہاں پر ماں باپ کی نافرمانی کرے. لیکن اس کا معنی میری یہاں پر تمام بیٹھی بہنیں یہ نہ لے لیں کہ اسلام نے جب کہا کہ لڑکی کی رضا اہم ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ شادی سے پہلے لڑکوں کے ساتھ ڈیٹنگ کریں، ان کے ساتھ چھپ چھپ کر ملیں، یا پھر ان کے ساتھ تحفے ایکسچینج کریں، گفٹس، گریٹنگ کارڈز، فرینڈ شپ کارڈز، یا پھر ویلنٹائنس ڈے پر ملیں. اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب لڑکی کی رضا کو اہم کہا گیا، اہمیت دی گئی، اس کا معنی یہ ہے کہ جب کسی گھر میں رشتہ آتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ رشتہ لڑکی کو پیش کرے، اور اگر لڑکی مان جاتی ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر لڑکی نہیں مانتی تو پھر اس کو کوئی زور زبردستی کر کے کمرے میں بند کر دے کے، کھانا پینا بند کرا دے کے، اس کو ذہنی طور پر ٹارچر نہیں کیا جا سکتا کہ تم اس رشتے کو قبول کر لو. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ان تمام باتوں سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کو ہمارے ماحول میں قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ شادیوں کے مسئلے میں اگر لڑکی چاہتی ہے کہ جب وہ کسی لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہو اور ماں باپ کو وہ کہتی ہے جا کر، تو ماں باپ کو اختیار نہیں کہ وہ انکار کر دے، الا یہ کہ اگر لڑکا غیر مسلمان ہو. اس کا معنی یہ ہے اسلام میں شادی کرنے کی جو سب سے بڑی اور اہم شرط ہے وہ یہ، اگر لڑکی شادی کرنا چاہتی ہو تو چاہیے کہ لڑکا مسلمان ہو. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 کے مطابق، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 کے مطابق اگر لڑکا مسلمان ہو، اگر لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہو تو ماں باپ کو یہاں پر روڑا نہیں بننا چاہتے. اور اگر آپ صحیح احادیث پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ لڑکوں میں دینداری کو افضل سمجھے، دینداری کو اہمیت دے. اور اگر آج کے حالات میں اگر کوئی لڑکی کسی دیندار کی بیوی بننا چاہتی ہے، اور اگر ماں باپ کوئی دنیاوی کامیابی کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، کوئی ایسے انسان سے کرنا چاہتے ہیں جو دیندار نہیں ہے، اور اگر ایسے وقت لڑکی دیندار سے ہی کرنا چاہتی ہے، اور اگرچہ کہ لڑکی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 کے مطابق دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی بھی بننا چاہتی ہو، تو ماں باپ کو اختیار نہیں کہ وہ لڑکی کو روکے. ہاں، ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں دینداری کے معاملے میں نہیں، ایک اگر یونیورسل لے لیں گے آپ، یہ کہہ سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر لڑکی اگر دیندار سے کرنا چاہتی ہو تو لڑکی کو نہیں روکیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لڑکیاں دیندار لڑکی کا رشتہ ٹھکرا دیں گے تو تیار ہو جاؤ، زمین پر فساد ہوگا. اور جو تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی، یہ میں نے آپ کو چند اہم مثالیں لیتے ہوئے بتایا تاکہ ہم سب غور کریں کہ ہمارے ماحول میں کس طریقے سے ہم اسلام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. آئیے اب میں آپ کو اللہ کی جانب سے دی گئی تیسری شرط کامیابی کی بتاتی ہوں. وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی حق پر ڈٹ جائیں اور دوسروں کو حق پر ڈٹنے کی دعوت دیں. اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فصلت سورہ نمبر 41
آیت نمبر 30 سے 32 میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 to 32 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ کہتے ہیں بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ فرشتے نازل کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، فرشتے کہیں گے کہ آپ خوف مت کھاؤ اور نہ غم کرو، بلکہ اللہ کی جانب سے دی گئی جنت کی خوشخبری پر مطمئن ہو جاؤ جو اللہ کی جانب سے تمہارے لیے وعدہ ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جہاں تم کو وہ سب کچھ ملے گا جس سے تم مطمئن ہو جاؤ اور جو کچھ تم خواہش کرو۔ نُزُلٌ مِّن غفور الرحیم، یہ نازل کیا گیا ہے غفور الرحیم کی طرف سے، یہ مقام نازل کیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں اگر آپ غور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو حق سے تعلق رکھنے والی اور ایمان کے 6 اراکین میں سے 2 اہم ارکان کا ذکر کیا ہے، اور جو اللہ کی نظر میں حق کے لیے سب سے اہم بنیادیں ہیں۔ جو سب سے پہلی بات وتواصوا بالحق کے ضمن میں ان آیتوں میں بتائی گئی ہے، اور جو الحق ہے یعنی دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دا بگیسٹ ٹروتھ ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان لانا اور اس بات سے کبھی نہیں مکرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چاہے اس کے لیے ہم پر کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں اور چاہے اس کے لیے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اور دوسری سب سے اہم بات جو وتواصوا بالحق کے ضمن میں ان آیتوں میں بتائی گئی ہے، وہ ہے آخرت پر ایمان اور آخرت میں کامیابی۔ اگرچہ کہ پوری قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کر لیں گے تو یقینی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز جس پر ہم کو عمل کرنا ہے وہ ہے توحید، یعنی اللہ اکیلے کو معبود ماننا، اور یہ ایمان لانا کہ اللہ کے علاوہ جو تمام چیزیں کائنات میں ہیں اس کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ بھی ایمان لانا کہ اللہ اپنی مخلوق کو اس کی فطرت کے مطابق پالتا ہے اور اس کی تقدیر کے مطابق حفاظت کرتا ہے۔ یہ بھی ماننا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی حفاظت اور پالنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم سب انسانوں کو، اللہ کی پوری مخلوق کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ماننا، اللہ کے ضمن میں ہم کو یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات قرآن اور صحیح احادیث میں آ گئے، اس کے علاوہ اللہ کو کسی اور نام اور صفات سے براہ راست نہیں بلانا چاہیے، اور یہ بھی ماننا کہ جو کچھ قرآن مجید میں آ گیا یہ 100% اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو کمپلیٹ قرآن مجید ہے، مکمل قرآن ہے، یہ ہدی للناس ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کی ہر چیز پر یقین رکھنا، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور اس پر زندگی بھر عمل کرتے رہنا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کئی مسلمان عورتیں قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات کو ختم ہونے والی زندگی، ختم ہونے والی دنیا کے چند مزوں کے سامنے، چند لذتوں کے سامنے ہم نے قرآن اور اس کے احکامات کو فراموش کر دیا ہے۔ آئیے چند عام مثالیں لیں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ اتنے بڑے گناہ ہم مسلمان کتنی آسانی سے کر رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کی دعوتوں میں جب دوسروں کے مقابلے فضول خرچی کرنے کا ارادہ بڑھ جاتا ہے، اور ویسے وقت اگر ہمارے ہاتھ میں پیسے نہ ہوں تو ہم مسلمان بلا کسی جھجک، بلا کوئی خوف کھائے سود پر پیسہ لینے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور سود کی لعنت، انٹرسٹ اکانومی کی لعنت اس حد تک بڑھ گئی کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں خاص طور پر کئی مسلمان سود کا کاروبار کرتے ہوئے
دوسروں کو سود پر پیسہ لے رہے اور دے رہے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، کیا ہم مسلمان یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ کیونکہ یہودی تو صرف غیر یہودی کو سود پر پیسہ لیتا یا دیتا ہے، جبکہ یہودی کو یہ معلوم ہے کہ یہودی کسی اور یہودی کو سود پر پیسہ لینا یا دینا وہ حرام سمجھتا ہے۔ اتنے بڑے گناہ کو چند بے دلیل فتووں کی بنیاد پر کہ غیر مسلم ممالک میں سود حلال ہے ایسا کہتے ہوئے، جائز کہتے ہوئے ہم نے سود کو حلال کر دیا۔ کیا ہم کو اس قرآن میں آسانی سے سمجھ میں آنے والے آیات جو تا قیامت مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سود کے متعلق جو احادیث آئی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بتائی، عذاب بتایا، کیا ان سب کے بعد کسی اور کے فتوے کی ضرورت پڑ گئی ہم مسلمانوں کو؟ کیا آپ جانتے ہیں کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے متعلق؟ اگر ہم مجموع زوائد پڑھیں گے، اس کے جلد نمبر 4 اور اس کے صفحہ نمبر 120 یعنی والیوم نمبر 4 پیج نمبر 120، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک پیسہ سود کا لیا گویا اس نے 36 مرتبہ زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ زنا یعنی مرد اور عورت کے ناجائز سیکشل تعلقات کو کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک پیسہ سود کا اگر لیں گے تو گویا ہم نے 36 مرتبہ زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں بیہقی شعب الایمان میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1932 میں یعنی والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 1932 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک پیسہ سود کا لیا گویا اس کو اس کی سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ ملے گا۔ ذرا غور کیجئے، زنا خود ایک بدترین گناہ ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا ایک پیسے سود پر، اور دوسری حدیث میں تو سگی ماں سے زنا۔ ایک اہم بات جو ہم سب کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیسے سود پر اتنی بڑی لعنت کہی، جبکہ ہم مسلمان آج سووں کے پیسوں میں نہیں بلکہ ہم روپیوں میں سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کی نافرمانی، جوا، شراب، زنا یا پھر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ان تمام گناہوں کے لیے اللہ نے کوئی دھمکی نہیں دی جو دھمکی اللہ نے سود کے لیے دی ہے۔ شرک کے علاوہ، شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ اللہ کی نظر میں سود لینا یا دینا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 279 تک، یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 تو آیت نمبر 279 تک، جہاں اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کی لعنت کے بارے میں بتا دیا تو آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 279 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان مسلمان اور غیر مسلمان سود خوروں سے کہ اب اگر یہ سود پر پیسہ لیں گے یا دیں گے تو پھر ان کو کہہ دیجئے کہ یہ تیار ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ میں پوچھتی ہوں، ہم میں سے کون تیار ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے؟ اگر ہم اس سود کی لعنت جان بوجھ کے یا انجانے میں اگر ہم ملوث تھے تو ہم کو سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور ایسے گناہ کو کبھی بھی نہ دہرائیں۔ آئیے میں آپ تمام کو دوسری ایک اہم تعلیم اسلام کی بتانا چاہتی ہوں جس پر ہم مسلمان صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہے، اور وہ ہے حجاب کا حکم۔ اگر آپ لوگ غور کریں گے قرآن اور صحیح احادیث میں جو حجاب کا حکم آیا ہے اس کو کئی ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں یا تو مکمل طریقے سے نہیں عمل کرتی یا تو عمل ہی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی ضعیف عورتیں اگرچہ کہ ان کو حجاب کرنا فرض نہیں ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 60 کے مطابق، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 60 کے مطابق ضعیف عورتوں پر اللہ نے فرض نہیں کیا حجاب، لیکن پھر بھی یہ ضعیف عورتیں حجاب کرتی ہیں، حجاب کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن
ایک تماشے والی بات یہ ہے کہ کئی باحجاب ضعیف عورتیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت بار اپنے گھروں کی لڑکیوں کو بے حجاب لے کر گھومتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں حجاب کے حکم کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم اپنے لباس کی، ہمارے جسم پہ جو تمام زینت والی چیزیں ہیں ان کو ہم حجاب سے ڈھانک لیں تاکہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے اور پھر ہم کو کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کئی مسلمان بہنوں نے حجاب کا ہی فیشن شروع کر دیا، جبکہ اصلیت میں فیشن کا حجاب کرنا ہے۔ آج آپ غور کیجئے، گھٹنے سے اوپر تک برقعے یا چادریں، ہمارے برقعوں پر، ہمارے اسکارفس پر اور ہمارے برقعوں پر چمکدار نگینے، ایسے برقعے جو جسم کو چپک جاتے ہو، تنگ برقعے ہم پہنتے ہیں، یا پھر ایسے برقعے جن میں سے ہمارے اندر کا لباس یا دوسری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہوں۔ یہ جو تمام حجاب آئٹمس ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، یہ اسلام میں حجاب کی تعریف میں ہی نہیں آتے۔ تو ہر مسلمان عورت کو یہ واضح کر لینا چاہیے، یہ جو تمام حجاب آئٹمس ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ اور ہمیں سے کئی مسلمان بہنیں ان کو یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اسلام نے عورت کو اس کا چہرہ، کلائیوں اور پاؤں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے، تو ہماری کئی مسلمان بہنوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام میں چہرہ، کلائیوں اور پاؤں کو کھلے رکھنا اسلام نے افضل کہہ دیا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا چہرہ، کلائیوں اور پاؤں کو ڈھانک لینا بھی افضل ہے۔ اور ایک بہت اہم بات جو ہم سب مسلمان عورتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے چہرے پر لپسٹک، پاؤڈر یا کچھ بھی میک اپ کرتی ہیں اور اپنے کلائیوں اور پاؤں پر ہم مہندی کے ڈیزائنز، انگوٹھیاں یا پھر چوڑیاں اگر ہم پہنتی ہیں تو ہم کو چاہیے ایسے وقت بھی چہرے، کلائیوں اور پاؤں کا بھی حجاب کرنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ اگر ہم یہ اپنی زینت دکھا رہے ہیں تو پھر ہم قرآن مجید میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ غور کریں گے، کئی ہماری مسلمان ہو یا غیر مسلمان بہنیں، اگر ہم اس دنیا میں سروے کریں گے کہ دنیا میں عورتوں کے خلاف جرم کی شرح کیا ہے، اور ہم کو معلوم ہوگا کہ مسلمان ممالک ہو اور غیر مسلمان ممالک ہو، دونوں کے بنسبت مسلمان ممالک میں، جس میں خاص طور پر سعودی عربیہ آ گیا، جہاں پر عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ جب اپنے گھروں سے نکلے تو حجاب ان پر لازم ہے، تو ایسے مسلمان ممالک میں عورتوں کے خلاف جرم کی شرح بالکل ہی کم ہے، جبکہ اگر آپ غیر مسلم ممالک دیکھیں گے تو وہاں پر معلوم ہوگا کہ اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں، مغربی ممالک میں سرما کے موسم میں مرد آدمی وہ لوگ تو اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک کور کر لیتے ہیں، ڈھانک لیتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، لیکن عورتیں بمشکل کوئی کپڑوں میں دکھتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بے حیائی اور ننگے پن کی بے غیرتی اتنی موٹی ہے کہ جان لیوا سردی کا بھی ان پر اثر نہیں ہوتا۔ اگر ہم امریکہ میں جرم جو عورتوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کی شرح یعنی اس کے اسٹیٹسٹکس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں سن 2000 میں یعنی 2000 عیسوی میں صرف 8 سال پہلے، صرف 8 ایئرز اگو، ہر 2 منٹ ایک عورت کے ساتھ سیکشل اسالٹ ہوا۔